بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش ٹی وی میں خوش آمدید دوستو۔ میں آپ کے سامنے جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے رویوں کی تبدیلی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کو ہم اہل داجہ کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج جب میں ٹی وی اسٹیشن ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں کئی ایک موضوعات تھیں اور کئی ایک ایسے سلسلے تھے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ کر گھر سے نکلتے ہیں کہ آج اپنے دفتر میں اپنے افسر سے فلاں بہانہ کروں گا اور چھٹی کی عرضی پیش کروں گا۔ آپ بھی اس طرح کرتے ہوں گے کہ ابو سے یہ بہانہ کر کے فلاں چیز مانگوں گا، یا دوستوں کے ساتھ مری جانے کی اجازت لے لوں گا۔ میں بھی آپ سے اس طرح کا بہانہ کر کے یا اپنے جذبات و احساسات شیئر کر کے زاویہ سے اپنی طویل غیر حاضری کی معافی چاہنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک اشارے پر رکا ہوا تھا تو وہ کوئی گاڑیوں کی ریپیرنگ کی مارکیٹ تھی یا دکانیں تھی۔ وہاں ایک لڑکے کو دکان کے مالک یا اس کے استاذ نے کان پکڑوا کر مرغا بنا رکھا تھا۔ وہ بیچارہ حال دہائی کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی انتہائی غریب گھر کا بچہ ہوگا، میلے کچلے کپڑوں میں تھا۔ اس کا استاذ اس کے ساتھ بیٹھا ایک ہاتھ سے چائے کا کپ لیے چائے پی رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ کوئی رینچ یا پلاس جیسی چیز پکڑے ہوئے کسی چیز کے قابلے وغیرہ کو کس رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی دیکھنے والا تھا نہیں تھا یا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ لوگوں کا جمع غفیر تھا، جس طرح عام لوگوں پر مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی تو دکانوں میں لوگوں کا رش دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کوئی چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، حالانکہ وہ بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں اور ان کے ریٹس بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ اشارہ سبز ہوا اور گاڑی چل پڑی، لیکن میرا ذہن اب بھی اپنی قوم کے اس چھوٹے سے معصوم بچے کی طرف ہی تھا، اور میں نے کئی بار ذہن سے اس کا خیال جھٹکا بھی، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی عمر بالکل ہمارے اس عمر کی طرح تھی، جب ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بستہ تختی ہاتھ میں لیے اسکول جایا کرتے تھے، اور میری ماں میرے بستے میں ایک روٹی کے اوپر رات کا بچا ہوا میری پسند کا سالن اور مکھن کا پیڑا رکھ کر دیا کرتی تھی تاکہ میں اسے آدھی چھٹی کے وقت کھا لوں۔ اس کی عمر بالکل اتنی ہی تھی جب ہم سب بچے جمعرات کے دن آدھی چھٹی ساری کرکے کے بعد واپس گھر آتے اور راستے میں پیٹو گرم کھیلا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ہمارے وقتوں میں چھٹی سے پہلے ماسٹر صاحبان بچوں کو پہاڑی کھلوایا کرتے تھے۔ ایک دونی دونی، دو دونی چار۔ ہم سب اس کے انداز میں پہاڑے یاد کیا کرتے تھے۔ تختیوں پر خوش خطی کا مقابلہ بھی ہمارا من پسند ہوا کرتا تھا، اور اسکول سے ہفتہ وار چھٹی کے دن محلے کی تائی کے گھر جانا ہمارے لیے ایسے ہی تھا جیسے ہم لوگ اب لندن، امریکہ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ تب ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقتصادی بوجھ کس قدر بھاری ہوتا ہے جو انسان کی جواں اور توانا ہونے کے باوجود اسے جھکا دیتا ہے اور کمر دوہری کر دیتا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ میری تختی اور بستہ چھین کر مجھے وہاں مرغا بنایا گیا ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ سے مل کر اپنی معافی کی بات کی بجائے آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا کہ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کا یہ تازہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔
پیارے بچوں، ٹینشن اس بات کی نہیں کہ اس لڑکے کو اس کے مصری استاذ نے مرغا کیوں بنایا ہے۔ ظاہر ہے اس نے کوئی غلطی کی ہوگی یا کام سیکھنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ مجھے یا میرے ذہن میں مسئلہ یہ تھا کہ آخر کوئی اور بزرگ یا دوسری دکان کا استاذ اس کے استاذ کو یہ کیوں نہیں آ کر کہتا کہ آج اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو یا آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ میرا دل کہتا ہے اگر کوئی اسے معافی دلوا دیتا تو وہ لڑکا دوبارہ غلطی نہ کرتا جس پر اسے سزا ملی تھی۔ ہم آئے روز چائلڈ لیبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیمینار منعقد کرتے ہیں، وہاں لمبی لمبی تقاریر ہوتی ہے۔ چائلڈ لیبر کے خلاف جنگ ہو یا جہاد میں فنڈز لیے جاتے ہیں، لیکن وہ فنڈز خرچ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ نظر نہیں آتے۔ ہمارے رویے بہت بدل گئے ہیں۔ ہم معاشی گھٹن، تنگ نظری کی زیادتی اور عزت نفس کی زیادتی کے فقدان کے باعث کچھ تشدد پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ پر یا مجھ پر اقتصادی بار نہیں ہے یا میرے پیارے وطن پاکستان کے عوام کو وہ عزت نفس مل گئی ہے جس کا انہیں نہ صرف وعدہ کیا گیا ہے بلکہ یقین دلایا گیا ہے کہ وہ بولے بالے لوگ اپنے آپ کو لٹا پٹا کر گھر بار عزیز و اقارب چھوڑ کر ایک ایسے وطن میں آ گئے ہیں جہاں انہیں محبت، انصاف اور عزت ملنا تھی جو پہلے سے حاصل نہ تھی۔ ان سے ہم نے بھی وعدے کیے۔ ہم اس وقت تک اسٹوڈنٹ تھے اور گھر جا کر تحریک کے پاکستان کی حمایت کے لیے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور آج جب کسی کو جو ان کو کوئی کانسٹیبل کالر سے پکڑ کر مار رہا ہوتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگوں کی مقروض ہیں جن سے ہم نے عزت نفس کی بحالی کے وعدے کیے تھے۔ آئے روز لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس والے بڑا تنگ کرتے ہیں، مزدور آجا کر رویے سے نالاں ہیں، اینٹیں لگانے والا ٹھیکیدار سے پریشان ہے، اپنی جگہ پر بہت سب ہی ناخوش ہیں، لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم خود ٹھیک ہیں؟ اگر ہمارا ماتحت یا ہم سے کم تر کوئی غلطی کرے تو کیا ہم اسے معاف کر دیں گے؟ کیا سراجین چپڑاسی میرے لٹے کی سفید قمیض پر کامتے ہاتھوں سے چائے گرا دیتا ہے تو کیا میں اسے کہوں گا کہ بابا سراج کوئی گل نہیں، تو جا، یہ قمیض پھر ٹھیک ہو جائے گی، جی تینوں میری کسی گل دوار لگے او کدی نہیں تلنا۔ دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے ہم اتنے تشدد کیوں کرتے ہیں؟ ہم انسان ہو کر کسی پولیس والے سے تعلقات بنا کر یا اسے پیسے ویسے دے کر کسی انسان ہی کو الٹا لٹوا دیتے ہیں۔ ہم نے معافی کے لیے اپنی عظیم مثالیں کیوں بلا دی ہیں؟ ہمیں وہ خداوند کریم کا فرمان کیوں بھول گیا ہے؟ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ ہم نے ان تعلیمات سے فراغت کیوں پالی ہے؟ ایک بڑا ملک چھوٹے ملک کو نگلنے کے چکر میں کیوں پڑ گیا ہے؟ ہمارے بابے کہا کرتے تھے کہ اگر نہ خوش رہنا ہے تو دوسروں کو خوش کرنا سیکھو۔ ایک بار ہم نے اپنے بابا جی سے کہا کہ سائیں جی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں، اپنے ماتحتوں سے بھی حسن سلوک کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی فقیر کو بھی 2-4 آنے دے دیتے ہیں، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے، ہمیں خوشی میسر نہیں آتی۔ اس پر بابا جی کہنے لگے جب انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو نوٹ کہا کرتے تھے جس پر ہم چوکنا ہو جاتے تھے کہ اب کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے،
خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنے خوشیوں کے وقت سے نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور جو کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے خوشیوں کا گلہ گھونٹ کر جب پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتی ہوئی کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وہ زمانہ یاد ہوگا جب وہ اپنی نیند چھوڑ کر ضرورت مندوں کی خبر گیری کو نکل پڑتے تھے، اور آپ سوچ کر اندازہ لگائیں کہ جب خدا کا ایک جلیل القدر بندہ، خلیفہ وقت اور ایک بہت بڑی فوج کا کمانڈر درد مندوں کے دکھ کے بانٹنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور سارے سو رہے ہیں۔ میں نے بھی ساری زندگی کوشش کی ہے، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے باوجود وہ خوشی حاصل نہ کر پایا جس کی بابت بابے نے کہا کرتے ہیں، بس خوش خواہش ہی رہی۔ لیکن مجھے یقین ہے آپ ایسی خوشی کی تلاش میں ضرور نکلیں گے اور پہلے کی نسبت اپنے رویوں کی نرم خوئی کی طرف ڈالیں گے۔ اپنی سمت درست کرنے کا وقت ہے، رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے جس پر میں چلتا ہوں، پھر تشدد بڑھتا رہے، ہر کسی کو انفرادی طور پر ٹھیک ہونا پڑے گا۔ میں اپنے ان معصوم بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں جو ٹی وی پر انگریز پہلوانوں کی لڑائی جسے ریسلنگ کہتے ہیں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ بچے ہی نہیں، ہم سب ایکشن فلموں کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے ڈرامے اور فلمیں پسند کی جاتی ہیں جن میں ایک ہی شخص بڑی سی گن سے کئی دشمنوں کو پھٹکا رہا ہوتا ہے، جو بندے مار رہا ہوتا ہے، اسے ہیرو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آج کا ہیرو امریکہ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہی زیادہ بندے مار رہا ہے اور اس کے پاس بندے مارنے کے لیے بڑی سے بڑا اسلحہ ہے اور توپیں ہیں۔ ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہی پڑے گا۔ طبیعت میں دھیما پن لانا ہی پڑے گا۔ ہمیں ایسا ہونا ہوگا جو مفکر پاکستان کہے گا، ہو الکائی یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن ہم تو ہلکے یاراں میں فولاد سے زیادہ سخت بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ آئندہ پروگرام میں مجھے سوچ کر بتائیے گا اور میری ہیلپ کیجیے گا۔ ہمیں بریشم بننے کے لیے کیا عمل اپنانا ہوگا اور استادوں کو چھوٹوں سے کس طرح سلوک روا رکھنا چاہیے۔ لیکن میرا انداز ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں محبت اور نرم خوئی، شفقت لانے کے لیے خود سے ہی ریسلنگ کرنی پڑے گی اور اپنے وجود کے اندر ہی WWF جیسی صورتحال پیدا کرنی پڑے گی۔ اپنی خواہشوں سے اپنے وجود اور روح کے اندر ہی ریسلنگ کرنا پڑے گی، پھر کہیں جا کر ہمارے وجود اور چہرے پرسکون ہو پائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ آپ بھی اپنے رویوں کے بارے میں ذرا سوچنا اور اس باتوں کو بڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، تاکہ یہ ویڈیو آپ کی لائف کو بدلیں اور آپ کے رویوں کی تبدیلی میں پازیٹیو چینج آئے۔ دوستو، بنگش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کی طرف آتی رہیں۔ اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب کو اس ویڈیو کی افادیت معلوم ہو جائیں اور سب لوگ
اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، بنگش ٹی وی کو ایک بار پھر سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تھینک یو۔